الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتعزية والإكرام على رسول الله محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اے میرے حبیب ان آنے والوں سے کہو جو تمہارے پاس سیم و زر، مال و دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات لے کر آ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری رسالت کی اجرت ادا کر دیں، تو ان سے اتنا کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے عزیزوں سے، میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ایمان دیا اور مصیبتیں اور مصائب اور آلام برداشت کر کے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ ہم پستی میں تھے، ہمیں بلندی کی طرف لے گئے، ہم جہالت کا شکار تھے، علم کی دولت سے منور کیا۔ ہم ایک بے نام گمنام شے تھے، ہمیں نامور بنایا۔ ہم بے وقت تھے، ہمیں باوقت بنایا۔ یہ سب کچھ پیغمبر اسلام نے کیا اور اس کے بدلے میں کیا تجویز کیا، کیا مطالبہ کیا کہ اپنے اقربا سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ یہ اقربا حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد موقعوں پر، متعدد ایام میں اور متعدد مواقع سے، واقعات سے امت کو دکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ کہیں میدان مباہلہ میں لے گئے، کہیں دوش پر سوار کر کے، کہیں پشت پر سوار کر کے، کہیں ہاتھوں سے بلند کر کے، کہیں ذوالفقار دے کر کے، کہیں بیٹی کا کر کے لوگوں کو بتایا دیکھو یہی میرے اقربا ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو گے تو سمجھیے میری اجر رسالت ادا ہو گیا، اور جس نے میرا اجر رسالت ادا کر دیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ چونکہ دین کو قیامت تک جانا تھا، قرآن کو قیامت تک جانا تھا، پیغمبر اسلام 63 سال کی عمر پائی اور ایک روز اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے، اور دین کو جانا تھا قیامت تک۔ لہٰذا اس دین کی بقا کے لیے، اس قرآن کی بقا کے لیے پیغمبر اسلام نے امت کے سامنے یہ انتظام کیا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں مگر اپنے بعد 11 محمد چھوڑ کر جا رہا ہوں اور 12 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں جو سب کے سب معصوم ہیں، جن کی صفت میری صفت ہے، جن کی کلام میرا کلام ہے، جن کا قول میرا قول ہے، جن کا خون میرا خون ہے، جن کی گفتگو میری گفتگو ہے،
جن کی رفتار میری رفتار ہے، جب تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ ان کی نہیں بلکہ میری پیروی ہوگی، اور میری پیروی خدا کی پیروی ہوگی۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ہوگی اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی۔ لہٰذا ایک محمد جاتا رہا، دوسرا محمد موجود رہا، اور آج بھی الحمدللہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جانشین، آخری وصی، آخری خلیفہ آج بھی پردہ غیب میں ہیں، جو اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی محافظت، اسلام کی حفاظت انجام دے رہا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی ساری بتائی ہوئی باتیں ہیں، دنیا کو پہچانوا دیا، بتا دیا امت کو، مگر امت نے پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک دم ایسی آنکھیں بدلی، ایک دفعہ میں ایسا مزاج بدلا کہ پیغمبر اسلام نے جن ہستیوں کے احترام کے لیے کہا تھا، اپنا ولی، اپنا رہبر بنانے کے لیے کہا تھا، انہی رہبران کے دشمن ہو گئے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے، اور ان کو قتل کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، پریشانی کرنے کے لیے یہ سارے کام کرنے لگے امت مسلمہ، جس کا نتیجہ ہوا کہ امت مسلمہ میں 73 فرقے ہو گئے۔ 73 فرقوں کا نتیجہ ہو گیا اسلام ایک نہ رہا بلکہ 73 اسلام ہو گئے۔ 73 اسلام، اور سارے اسلام اپنے اسلام کو کھرا بتاتے ہیں، دوسرے اسلام کو کھوٹا بتا رہے ہیں، اپنے اسلام کو اچھا بتا رہے ہیں، دوسرے اسلام کو خراب بتا رہے ہیں، اپنے اسلام کی تعریفیں ہیں، دوسرے اسلام کی برائیاں ہیں۔ اب 73 اسلام میں 73 دکانیں اسلام کی سجی ہوئی ہیں، ان 73 میں پیغمبر اسلام کے بقول ایک راستہ نوری ہے، باقی سارے راستے ناری ہیں۔ اب ہمیں اس ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ ایک راستہ ہے کون سا؟ ظاہر سی بات ہے، جو دین پیغمبر لے کر آئے تھے وہی دین چاہیے، وہی دین ہمیں نجات دلا سکتا ہے، وہی دین ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب دین ملے تو کیسے پیغمبر اسلام کے بعد؟ یہ عالم اسلام کے لیے توجہ کا مرکز ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے اسلام کو اپنائیں، جو ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں دیا وہ اسلام اپنائیں، یا جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے وہ اسلام اپنائیں۔ سارے کے سارے اپنے اسلام کو پیغمبر والا اسلام کہتے ہیں، نبی والا دین کہتے ہیں، نبی والے شریعت کہتے ہیں، لیکن جب کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو سارے اسلام پیغمبر کے اسلام کے خلاف نظر آتے ہیں۔ البتہ سارے دین پیغمبر اسلام کے دین کے اپوزٹ نظر آتے ہیں۔ ایک اسلام آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جس کی طریقت رسول کی طریقت تھی، جس کی شریعت رسول جیسی شریعت تھی، جس کا طریقہ رسول کے طریقے جیسا تھا، جس کا دین وہی دین تھا جو پیغمبر اسلام کا دین تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں تو میری بات تسلیم نہ کی جائے، میری قوم والے کہیں ان کی بات تسلیم نہ کیا جائے۔ تسلیم وہ بات تو کرنا ہی پڑتا ہے جب دشمن اس بات کو کہہ دے، جب دشمن کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے، مخالف گروہ کی زبان سے وہ بات نکل جائے تو اب اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس کو تسلیم ہی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے بعد 25 سال تک حکومت، خلافت، ریاست، تخت خلافت ایرو غیروں کے پاس رہا، اور 25 سال کے بعد جب مولا کائنات کے پاس تخت حکومت آئی، بظاہر ظاہر خلافت آئی ہے، اور مولا کائنات نے مسجد میں نماز پڑھائی، تو نماز تمام ہونے کے بعد پیچھے سب سے آواز آئی کہ آج تو ایسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، آج ایسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 سال تک جو نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوا؟ 25 سال تک جو روزے رکھے ان کا کیا ہوا؟ 25 سال تک جو نیکیاں کی ان کا کیا ہوا؟ جب ایک نماز علی کی رسول والی نماز بن گئی تو علی کا دین ہی رسول والا دین کہلائے گا، علی کا دین ہی رسول کا دین کہلائے گا۔ اور دین علی اور دین پیغمبر دونوں ایک ہی رخ کے دو پہلو ہیں۔ رسول دین کا لانے والا ہے، علی دین کا بچانے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ لہذا اسلام وہ ہونا چاہیے جو پیغمبر اسلام لے کر آئے، وہی نجات کے لیے ہے ہماری، وہی ہمارا نجات یافتہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دین کے تحت جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سب کچھ ہو، سب کے سب نکار دیے جائیں گے، اس لیے کہ جب تمہارا دین ہی قبول نہیں تو نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ جب تمہارا دین ہی قبول نہیں تو روزے کیا قبول ہوں گے؟ اس لیے اگر رسول والا دین ہم نے اپنایا ہے اور پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر روزے رکھ رہے ہیں، پھر حج ادا کر رہے ہیں، پھر نیکیاں بجا لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارا دین قبول ہو جائے گا تو ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بعد پیغمبر اسلام کچھ افراد ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اسلام کا چولا اپنے بدن پر ڈال لیا، مسلمانوں کا لباس بنا لیا اور اس کو زیب تن کر لیا اور اسلام کا چہرہ اپنے چہرے پر لگا لیا، اور اس کے بعد دل میں دشمنی اسلام تھی، اعمال دشمنوں والے تھے مگر لباس اسلام والا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دنیا کے لالچی تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے، مگر جن کی نظروں میں آخرت تھی، جن کی نظروں میں دین تھا، جن کی نظروں میں پیغمبر اسلام تھا، انہوں نے ان کو نکار دیا۔ اب دو صفیں بن گئی، ایک مومنین کی صف بنی اور ایک منافقین کی صف بنتی چلی گئی۔ منافقین نے ہر قدم پر اسلام کو نقصان پہنچایا، شریعت کو نقصان پہنچایا، عبادت کو نقصان پہنچایا، مسجدوں کو نقصان پہنچایا، عزاخانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ منافقین نقصان پہنچانے والے تھے، مومنین اس نقصان کو پورا کرنے والے تھے۔ مومنین انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے تھے۔ یہ دو جماعتیں اس وقت سے چلتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ دو جماعتیں 14 سال سے نہیں بلکہ آدم کے وقت سے دو جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت حابیل کی بن گئی، ایک جماعت قابیل کی بن گئی۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی۔ ایک نے موٹا تازہ دمبا اور ایک نے گندم کی چند بالیاں۔ حابیل نے چند بالیاں پیش کی، قابیل نے موٹا تازہ دمبا پیش کیا۔ اس کے برعکس بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حابیل کی طرف سے موٹا تازہ دمبا پیش ہوا اور قابیل کی طرف سے بطور کنجوسی چند بالیاں پیش ہو گئیں۔ لیکن اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو نکار دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھائی نے حسد کی بنا پر دوسرے بھائی کا قتل کرا دیا۔ دنیا کا پہلا قتل تھا، دنیا کا پہلا جرم تھا، دنیا کا پہلا گناہ تھا، دنیا کا پہلا مظلوم خون تھا جو اس زمین پر گرا۔ وہ پہلا خون کس کے ہاتھوں گرا؟ قابیل کے ہاتھوں گرا۔ کس کا گرا؟ حابیل کا گرا۔ اب یہاں پر دیکھے گا، جیسے ہی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل ہونے کی خبر ملی تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حابیل کے جسم پر گریہ کیا، آنسو بہائے۔ دو کام کیے، ایک تو آنسو بہائے
اور دوسرے اپنے قاتل بیٹے کے لیے بد دعا کی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی انسانوں کے باپ ہے آدم، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، کسی قبیلے کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی سماج کا ہو، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اور آدم نے کیا کیا؟ جو بیٹا شہید ہوا اس پر گریہ کیا، جس نے شہید کیا اس کے لیے بد دعا کی۔ اب سارے انسانوں کے باپ کی سنت یہ بن گئی کہ شہید ہونے والے پر آنسو بہائے جاتے ہیں، جو شہید کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ تو ظلم کو بد دعا کرنا، ظالم سے محبت کرنا، یہ ابتدائے کائنات سے سنت آدم میں ہر انسان کے باپ حضرت آدم، دادا آدم کی سنت ہے کہ مظلوم سے محبت کا اظہار کیا جائے اور ظالم سے نفرت کا اظہار کیا جائے، ظالم سے تبرہ کی جائے، قابل سے قابل تبرہ ہے، اور حابیل اس قابل ہے کہ اس پر آنسو بہایا جائے۔ اور یہ آنسو بہانا انسان کی فطرت ہے، نفرت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے، آنسو بہانا بھی، نفرت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے، اور محبت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے۔ آپ اس راستے سے جائیے جہاں پر چند خوشبودار پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر اچھی اچھی پھلواری لگی ہوئی ہے۔ جب آپ اس راستے کو جائیں گے تو یقیناً آپ کا دل، آپ کا دماغ وہاں پر کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے کہے گا کہ یہ اچھا خوشبودار ماحول ہے، معطر ماحول ہے، لہٰذا یہاں پر رکا جائے، یہاں پر ٹھہرا جائے، خوشبو سے فیض یاب ہوا جائے۔ اور اگر اس راستے پر جا رہے ہیں جہاں پر کوڑیاں پڑی ہوئی ہیں، غلاظت پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، جو بیماریاں پھیلا رہی ہیں، اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو اگر پہلے دھیرے دھیرے چل رہے تھے تو گندگی کا زمانہ آتے ہی، گندگی کی راستے آتے ہی اس راستے کو جلدی تیز دوڑ کر کے پار کر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت ہے گندگی سے نفرت کرنا اور خوشبو سے محبت کرنا۔ یہ انسان کی اچھائی سے محبت کرنا، برائی سے نفرت کرنا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہماری فطرت ہے، ایک سماج کی فطرت ہے، نہیں، کوئی بھی مسلک ہو، کسی بھی شہر دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، سب کی فطرت یہی ہے کہ جو راستہ اچھا ہوگا، خوشبودار ہوگا، معطر ہوگا، وہاں پر ٹھہرے گا، محبت بھری باتیں کرے گا۔ جو راستہ خراب ہوگا، خاردار ہوگا، غلاظت والا ہوگا، گندگی والا ہوگا، وہاں سے تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ گندگیوں کے ڈھیر کا نام ہے یزید، گندگیوں کے ڈھیر کو یزید کہتے ہیں، اور اعمال صالح کے مجسمے کا نام ہے حسین۔ تو جس دل میں انسانیت ہوگی وہ حسین سے قریب ہوتا چلا جائے گا، جس دل میں غلاظت ہوگی وہ یزید سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ یہی اچھائیاں اور یہی برائیاں چلی ہیں اور آج تک موجود ہیں۔ آج بھی دیکھیں آپ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظالم کے ساتھی بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مظلوم کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ یہ ظالم کے ساتھی نہیں بننے، یہ مظلوم کے ساتھی نہیں بننے ہیں، بلکہ ظالم سے محبت کر کے، ظالم سے محبت کرنے والے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھی نہیں بلکہ یزید کے پیروکار ہیں۔ حسین سے محبت کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول
اور جانشین پیغمبر اور طریقت پیغمبر کے ہم پیروکار ہیں، ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ یہ فرش ازا، یہ بھی مودت رسالت، اجر رسالت کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم فرش ازا بچھا کر کے پیغمبر اسلام کو ان کے نواسے کی شہادت پر پرسا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ چاند ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، زہرا کا چمن پامال ہو گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگا۔ عزیزو، آپ ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کی روایت یہ ہے کہ جب کسی مہینے کا چاند دیکھا جائے، جب بھی کسی مہینے کا چاند دیکھا جائے تو الگ الگ اس کے تاثرات ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے عملیات ہوتے ہیں۔ کسی مہینے کا چاند دیکھا جائے تو روایت ہے کہ چاندی کو دیکھا جائے، کسی اور مہینے کا چاند دیکھا جائے تو روایت ہے کہ کسی قرآن مجید کا کوئی سورہ دیکھا جائے، کسی اور مہینے کا چاند دیکھا جائے تو روایت ہے کہ کسی اچھی صورت کو دیکھا جائے۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب مدینے کے قافلے نے راستے میں محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو رباب نے اپنے اصغر کو دیکھا ہوگا، لیلا نے اپنے اکبر کو دیکھا ہوگا، فروا نے اپنے قاسم کو دیکھا ہوگا۔ ہاں عزیزو، ارے رباب نے سوچا ہوگا اب یہ وہ چاند نمودار ہو گیا، میرے اصغر کا گلا چھیٹ جائے گا، اب یہ چاند وہ نمودار ہو گیا۔ فرما سوچ رہی ہے میرا قاسم پامال ہو جائے گا، اب یہ وہ چاند نظر آ گیا۔ لیلا سوچ رہی ہے میری 18 سال کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ جائے گی۔ ہاں عزیزو، 3 محرم آ گئی۔ 3 محرم جب نمودار ہوتی ہے تو آپ کے ذہن عالیہ میں، آپ کے دل اور دماغ میں 2 ننھے ننھے پھول جو کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسلم کے معصوم پھول ہیں، مسلم کی معصوم کلیاں ہیں جو کوفہ کی خوفناک گلیوں میں حیران و ششدر گھوم رہے ہیں۔ کوئی اپنی صورت نہیں ملتی، کوئی جاننے والا نہیں ملتا، کوئی پہچاننے والا نہیں ملتا، کوئی پرسان حال نہیں ملتا، سرگردہ پھر رہے ہیں، اس گلی سے اس گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی سے اس گلی میں جا رہے ہیں۔ عزیزو، تھک ہار کر جب بچے، رات کی تاریکی ہوئی تو بچے تھک کر ایک پیڑ پر سو گئے جس کے نیچے ایک شاخ میں تالاب کی سایہ جا رہا تھا، تالاب میں سایہ جا رہا تھا۔ ایک خاتون جب پانی بھرنے کے لیے آئی تو پانی کے برتن میں 2 ننھی ننھی صورتیں نظر آئیں۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے اوپر دیکھا، کیا دیکھا؟ 2 معصوم بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے گلے میں گلے ڈالے ہوئے سو رہے ہیں۔ خاتون کو بچوں پر رونا آیا، نیچے بلایا، بچے نیچے آئے، اپنے گھر محبت سے لے گئی۔ ایک مدت کے بعد بچوں نے محبت کے جملے سنے، بچوں کا دل پسیج گیا، کہا کہ بچوں آؤ تم کھانا کھا لو۔ اب وہ بچے کیا کھانا کھائیں جن کے نہ باپ کا پتہ ہے، ہمارا باپ زندہ ہے یا ہمارا باپ شہید ہو گیا، ماں وطن، ماں کوفہ سے دور ہے، سارے قافلے والے کوفے سے دور ہیں۔ عزیزو، دونوں بچے پیاسے سو گئے، دونوں بچے بھوکے سو گئے۔ عالم خواب میں دونوں بچوں نے دیکھا بابا خواب میں تشریف لائے۔ بڑے بھائی نے کہا بابا آپ یہاں کوفہ کی گلیوں میں چھوڑ کر ہمیں کہاں چلے گئے؟ چھوٹا بھائی خواب دیکھ رہا ہے، بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ آواز آئی بیٹا ارے ہم تمہیں ہی تو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بھائی رونے لگے۔ کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے خواب میں بابا نظر آئے۔ تم کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مجھے بھی خواب میں بابا نظر آئے اور وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ رونے کی آواز
خانہ مالک کے گھر کی مالک کے کانوں تک پہنچی. ایک مرتبہ جاگا، دونوں بچوں پر بدن پر نجسات پڑا، بچے کانپ گئے. ظالم نے پوچھا تم کون ہو کہ اگر ہم تم سچ سچ بتائیں کیا تم ہماری جان بخش دو گے؟ کہا کہ ہاں ہم سچ سچ بتاتے ہیں کہ ہم مسلم کے پسر ہیں، جیل سے بھاگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ظالم نے جملہ کہا، موت کے منہ سے بھاگ کر موت کے منہ میں آ گئے، موت کے منہ سے بھاگ کر موت کے منہ میں آ گئے. ظالم نے بے رحمی کا مظاہرہ یہ کیا، بچوں کے بالوں کو پکڑا، پوری رات ستون میں بندھے رہے. صبح ہوئی، لے کر چلا ظالم بچوں کو. ایک مرتبہ بچوں نے ظالم کے پہلو میں خنجر دیکھ لیا. بچے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، ہمیں بیچ ڈال دے، ہم اترے کے رسول ہیں، تو ہمیں قتل نہ کر، روز محشر تیری شفاعت کر دیں گے، تجھے بخشوا دیں گے. مگر ظالم کے دل پر اثر نہ ہوا. نہر کے کنارے پہنچا، تلوار ظالم نے نکالی. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پر رکھ دی اپنی گردن، کہا کہ تو پہلے مجھے قتل کر دے، میرا چھوٹا بھائی میری جدائی برداشت نہ کرے گا. چھوٹے بھائی نے جلدی سے اپنی گردن ہٹائی، بڑے بھائی کی گردن پر رکھی، کہا نہیں میرے بھائی کو قتل نہ کرنا، تو پہلے مجھے قتل کر دے. المختصر بچوں نے نماز پڑھی، سجدے سے سر اٹھا، چھوٹے بھائی کا سر کٹا، بدن کو دریا کے حوالے کیا، دوسرے بھائی کا سر کاٹا، بدن کو دریا کے حوالے کیا. دونوں بچوں نے باہیں ایک دوسرے کے ڈالی، پانی کی دھاروں پر بچوں کا کارواں بہا. کچھ دور علی کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا مسلم کے بچوں کے انتظار میں بیٹھی ہے. میرے مسلم کے بچوں، میں تمہارے انتظار میں ہوں. بچوں کے لاشوں کو ہاتھ میں لیا، واہ مسلمان، واہ رسولہ، واہ نبیہ، واہ حسینہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.